اچھا مردوں کو کیوں تکلیف ہے عورت جی میں بتاتا ہوں، مردوں کو اس لیے تکلیف ہے کہ عورت میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، اس کی توقیر پر حملہ ہوگا تو مجھے تکلیف ہوگی. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس آزادی نسواں کی یہ بات کرتی ہیں وہ قید نسواں ہے، وہ عزت نسواں نہیں ذلت نسواں ہے، وہ عفت نسواں نہیں ننگے نسواں ہے، وہ کمال نسواں نہیں زوال نسواں ہے، جمال نسواں نہیں تباہی نسواں ہے، اور حیات نسواں نہیں مرگ نسواں ہے. ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے. جہاں آپ نے بات کی سلوگنز کی، سارے سلوگن نکال لیں، ایک آیت والا سلوگن بھی نکال کے دکھا دیں مجھے کوئی. سلوگنز تیار ہوئے تھے، سوچنا ہوگا کہ سلوگنز کہاں تیار ہوئے، آرگنائزرز کون تھے، ایجنڈا کون تھا، فنڈنگ کہاں سے ہوئی. جب تیاری ہوئی اسلام آباد میں ٹریننگ سیشن منعقد ہوئے تو اس میں کوئی ایک پلے کارڈ ایسا ہو جس پہ کوئی آیت لکھی ہو، سورۃ النساء کی کوئی آیت لکھی ہو، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک پلے کارڈ تو ہونا چاہیے نا. اگر ایک پلے کارڈ بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ واز پلانڈ کانسپیریسی. پھر مسجد کے تقدس کو قاری صاحب کو نشانہ بنایا گیا، چرچ اور مندر کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ، عورت مارچ کا ٹارگٹ مذہب ہے، اسلام ہے. ایک سیکنڈ، آپ کا ٹارگٹ یا ان کا ٹارگٹ؟ آپ سے مراد عورت مارچ والوں کا ٹارگٹ، ناٹ فار یو. تو وہ ٹارگٹ کچھ اور ہے. اچھا اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ میرا مراد یہ تھی کہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے مراد میں نے خود پہ نہیں لیا، عورت مراد یا باہر کا ایجنڈا آپ کو لگا ہے، جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ یہ روح نیو یارک سے آئی. میں آگے بتاتا ہوں نا آپ کو، میں تفصیل بتاتا ہوں، وہ تفصیل جو شاید انہوں نے بھی نہ پڑھی ہو. اس کی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ شطرنج کے کھیل کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، خود فرزین کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس کے اسپانسرز کون ہیں، ایجنڈا کیا ہے، ٹریننگ کہاں سے ہوئی، سلوگنز کہاں سے بنے، پوسٹر ڈیزائننگ کہاں پہ ہوئی. یہ سب جاننے کے لیے دو باتوں کو ذہن میں رکھیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کون ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ویژن 2020 کیا ہے، اس کے 3 بنیادی نکات ہیں میڈم. نمبر 1 اسقاط حمل، اسے قانونی تحفظ دیا جائے اور اسے پروموٹ کیا جائے. نمبر 2 ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جائے. نمبر 3 جن ممالک میں سزائے موت ہے اس سزائے موت کو ختم کروایا جائے. اچھا اب ہم اس کی پہلے 2 شقوں کو لے لیتے ہیں جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے یو این او کے اداروں کے ذریعے، ذیلی اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالوایا جاتا ہے. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کی شرائط میں بھی ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں جو ڈی پاپولیشن کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں. یو این او کا اپنا ایجنڈا جو مجھے یقین ہے کہ عورت مارچ کے کسی بھی آرگنائزر نے نہیں پڑھا ہوگا، جس کا نام ہے ایجنڈا 2030، جس میں وہ کلیئر کٹ لکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کو 2030 تک کم ترین سطح پر لے کر آنا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا، ڈی پاپولیشن کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا 18 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، ظلم کی انتہا ہے. میں نے آپ کی بات پوری سنی تھی. اچھا 18 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں. بڑا تکلیف ہے یورپ کو اس کی. کیوں تکلیف ہے؟ جس لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوگی وہ 30 سال کی عمر تک 4-5 بیبیز کر کے انہیں اسٹیبلش کر چکی ہوگی. جب شادی 30 سال کی عمر میں ہوگی تو کتنے بیبی ہوں گے، کب وہ سیٹ ہوگی، کیا ہوگا؟ اچھا یہ سارا کے ساتھ اسی لیے ہے. بچے 2 ہی اچھے، بات سلوگن ہے ان لوگوں کا. کیا سلوگن ہے مجھے بتائیے، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر بچے 2 ہی ہوتے تو کیا میں اور آپ ہوتے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو نہ ہوتا. بہرحال یہ سارا کچھ جس طرف لے کے جا رہے ہیں سوسائٹی کو، جس منظم انداز میں لے کے جا رہے ہیں، جو سلوگن استعمال کی جا رہے ہیں، رشتوں کی توقیر ختم کی جا رہی ہے، محبت ختم کی جا رہی ہے، دین سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اس میں قاری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں مسجد کا نام لیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نام لیا جا رہا ہے. والد صاحب سے ایک سوال ہے کہ مجھے ایک تو یہ بتا دیں کہ عورت کی آئینی حیثیت کیا ہے ہمارے ملک میں، اور اس کے علاوہ کہ اگر عورت باپ، بیٹے، بھائی پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر اس کی ذاتی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر کے پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے اور اس کے بعد اسلام ہے، اور یہودیت جو ہے وہ چھوٹا مذہب ہے مگر وہ مالی طور پر بڑے سٹرونگ لوگ ہیں. عیسائیت کے اندر آج بھی نن مدر بننے کے لیے ترک نکاح شرط ہے، یعنی نکاح وہ کہتے ہیں نہ کرو تب نن مدر وہ بن سکتی ہے، رہبانیت جسے کہتے ہیں. یہودیت کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہودیت میں جب عورت اپنے خاص پیریڈ میں ہوتی تھی تو نہ اس کے ہاتھ سے کھانا کو پکواتا تھا، نہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، اسے الگ تھلگ بند کر دیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا، زندہ درگور ہونے سے آپ نے منع کیا، روکا لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا کہ جو ایک بچی کی اچھی کفالت کرے گا اور اس کی تربیت کر کے شادی کرے گا وہ قیامت والدین میرے دن ایسے ہوگا کہ ہاتھین، آپ نے انگلیوں کو اشارہ کیا جیسے میری 2 انگلیاں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں. رہ گئی میری بہن نے یہ سوال کیا کہ آئین کے اندر، دیکھیں آئین کے اندر آپ کو وراثت کا رائٹ ملا ہوا ہے،
بالکل آپ کا حق ہے, وہ اسلام نے دیا ہے. اسلام اچھا, اس کے بعد اسلام آپ کو علم کا رائٹ دیتا ہے, اسلام آپ کو جاب کرنے کا حق دیتا ہے, آپ کو انفارمیشن لینے کا حق دیتا ہے, آپ کو بزنس کرنے کا حق دیتا ہے. یہ کوئی آج کی بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ عرب کی سب سے بڑی تاجر عورت تھی, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ مالی تعاون اسلام کو پھیلانے میں حضرت خدیجہ کا لگا. اس کے بعد عورت اگر بیوی ہو تو اسلام اس کو یہ درجہ دیتا ہے کہ حضرت عثمان جنگ بدر پر جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بدر میں نہ جائیں, اپنی بیوی کی تیمارداری کریں, آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا. اگر وہ بیٹی ہے تو جنت میں تربیت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا. ماں ہے تو 3 درجے جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ عزت رکھتی ہے. اب کون سے رائٹس ہیں جو یہاں آپ کو روک دیا گیا ہے؟ میں یہاں پہ عرض کرتی چلوں, یہ تو کون سے اسلامک رائٹس ٹیچنگز ہے نا, میں یہ تو ہے. نہیں, ہم نے کبھی بھی ہماری عدالت, ہماری عدلیہ کیا دیتی ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑے سے کیا عدلیہ میں عورتیں جسٹس نہیں بیٹھی؟ کیا وکیل عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ٹیچر عورتیں نہیں ہیں؟ کیا اسمبلی میں عورتیں نہیں بیٹھی؟ ایک کیس ہوتا ہے نا, ایک کیس. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 6 سال میں صرف کیسز میں عورتوں کی کتنی گواہیاں شامل ہیں؟ پچھلے 6 سال میں صرف 117 عورتوں کی گواہی شامل کی گئی ہے. اس کی وجہ سن لے, صرف 117 اس کی وجہ سن لے. ہم آپ کو یہ بھی عزت دی گئی ہے, آپ کو یہ بھی عزت دی گئی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جب آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے کیونکہ بہت مسکنسپشن ہے اس معاملے پہ. مسکنسپشن میں یہ کر لیں کلیئر کر لیتے ہیں شو میں کلیئر. انہوں نے بتایا, پروفیشنل خاتون کا انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, آپ کی اگر گواہی کم ہو رہی ہے, کم لی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ صنف نازک ہیں, آپ کی سوسائٹی عزت کرتی ہے. میری بات سنیں, آپ اپنی مرضی سے انسان بنی ہیں, آپ اپنی مرضی سے عورت بنی ہیں, آپ اپنی مرضی سے ڈاکٹر بنی ہیں. یہ سارا پلان اللہ کا ہے کہ اللہ نے کس کو کیا بنانا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے. آپ کہتی میں مرد انسان نہیں ہوتی, آپ کے خیال میں لڑکی انسان نہیں ہوتی. اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں. میں مرد بنا تو اللہ کی مرضی سے بنوں, آپ عورت بنی تو اللہ کی مرضی سے بنی ہے. اچھا یہ جو مسئلہ ہے, اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ مرد جو ہیں خواتین کے جو حقوق ہے ان کی حق تلفی کرتے ہیں, ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے نا, مرد کرتے ہیں کہ عورتیں بھی کرتی جو ہیں. مرد ہے وہ خواتین کو ایجنڈا نہیں ہے, یہ کوئی اینٹی مین مارچ نہیں تھا, یہ دس از آل اباؤٹ ایکوالٹی فیمیل, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں بتایا ایک دن ہمیں اتنا چپ گیا, صرف ایک دن اتنا ایکوالٹی آپ کس چیز میں لینا چاہتے ہیں؟ برابر ہے. جی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ نے جہاں برتری دی عورت کو وہاں عورت برتا ہے, جہاں مرد کو برتری دی وہاں مرد برتا ہے. اللہ کا قانون ہے. میں نے آج پڑھی ہے, ہم مذہب کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مذہب کو فالو کرنے والے, نو ہم مذہب کے بغیر نہیں چلتے, ہم مذہب کے بغیر نہیں چلتے, ہم مذہب کے ساتھ نمبر چلتے. ایک, اللہ نے برابر نمبر ایک. پہلی بات یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اگر ان کو نہیں پتا تو سن لے میری بہن, شور مچانے سے ان کو حقوق نہیں ملیں گے, بات کو سمجھانے سے ملیں گے. کہیں ان کے برابر حقوق ہیں, کہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے مرد کو کہا گیا کہ ان کے اوپر خرچ کریں. جاپان کا میں آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں, ہمارے میڈیا نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا تھا. جاپان میں ایک جاپانی لڑکی جو ہے وہ کمپنی میں کام کرتی تھی, وہاں ایک مسلمان لڑکے سے اس کی شادی ہوگی. اب شادی کے بعد اس نے اسے بتایا کہ اگر آپ گھر میں رہیں تو میں آپ کو کھلا پلا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ کھلانے پلانے لگا, اس کی عزت ہونے لگی, سارا کچھ. اس کی سہیلیاں آئیں کچھ دن کے بعد کہ آپ جاب پر کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی اور میرا شوہر سارے اخراجات اٹھاتا ہے جو میں محنت کر کے جو ہے وہ کماتی تھی, تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ وہاں جانے کی. انہوں نے کہا ایسے شوہر ہمیں بھی تلاش کر کے دو. یورپ میں سب سے زیادہ ریشو اسلام کو